वेलकम बैक नाज़रीन। हमारी गुफ्तगू हो रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग लिबर विंग के वाइस प्रेसिडेंट PMLN के आसिफ अब्बासी साहब से। आसिफ अब्बासी साहब बड़ी गर्म जोशी से आप बात कर रहे हैं और पूरा आप सपोर्ट कर रहे हैं अपनी पार्टी को। तो हमारी गुफ्तगू ये हो रही थी कि अगर हमारे मुल्क पे कर्ज़ा है, ठीक है कर्ज़ा, और पिछली हुकूमतें हमेशा जो भी हुकूमत आई है उसके दौर में महंगाई हुई है, चाहे वो 1 रुपया बढ़ा है या ज़्यादा बढ़े। इस वक्त इस बात को मैं मानता हूँ कि महंगाई से एक गरीब आदमी बिल्कुल पिस चुका है। हमारी मईशत इतने तबाही के दहाने पे आके खड़ी हो चुकी है कि इस वक्त बड़े से बड़ा जो बिजनेसमैन है वो भी परेशान है। ताजिर भी एहतजाज कर रहे हैं। अभी कोरोना में, रमज़ान में ताजिरों ने एहतजाज किया, हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने एहतजाज किया। लेकिन कोरोना से निपटने के लिए हम सबको साथ तो हुकूमत का देना होगा ना। आपने बात की कि सिंध हुकूमत कोई और पॉलिसी बनाती है कोरोना के हवाले से, और जो वफाक की हुकूमत है वो कुछ और फैसले करती है। तो ये एक प्लेटफॉर्म पे आके एक फैसला क्यों नहीं करते जिससे आवाम को इस मूजी मर्ज से बचाया जा सके? उसके लिए आपके पास कोई सजेशन है? आपके पास कोई ऐसा है सिलसिला कि इससे बचा जाए? क्योंकि हमें अपनी कौम को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, अपनी ख़वातीन को बचाना है, अपने बुज़ुर्गों को बचाना है। मैं आपकी बात को बहुत तक़रीर देता हूँ। आपने बहुत अच्छी बात की भाईचारे वाली। भाईचारे के लिए हमेशा बड़ा भाई छोटे भाई के ऊपर शफकत का हाथ रखता। इस वक्त इमरान नियाजी के पास जो हुकूमत है वो मरकज़ की हुकूमत है। सूबे मरकज़ के अंडर में आते हैं, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो सरहद हो, चाहे वो सिंध हो, ये सारे मरकज़ के अंडर। वज़ीर आज़म को फ़राग़ दिली का मुज़ाहिरा करना चाहिए। और वज़ीर आज़म को अब 2.5 साल गुजर गए हैं, अब चोर चक्के बदमाश का लफ्ज़ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, ना कि डी चौक पे एहतजाज करने वाले। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की एक शान होनी चाहिए, एक आन होनी चाहिए, उनके पास बर्दाश्त का मादा होना चाहिए। उनको समझना चाहिए कि पब्लिक मुझसे, चूँकि उन्होंने 33 साल 33 ईयर जो उन्होंने सियासत में अपना टाइम लगाया था, वो यही कह रहे थे। आज उनका एक क्लिप सुने आप। मैं किसी टीवी चैनल का वो होस्ट देख रहा था, उसमें एक वो मज़ैया लड़की बोल रही है कि मैं आपको एक ड्रामा दिखाती हूँ। वो उनका एक क्लिप दिखाती है जिसमें इमरान खान बोलता है कि मैं शेख रशीद को अपनी हुकूमत में चपरासी भी नहीं रखूंगा। आज उसी हुकूमत में शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला है। तो जब ऐसे लोगों के पास हुक्मरानी आएगी ना, तो भाईचारगी बन नहीं सकती। आपकी इत्तला के लिए पहले भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की गवर्नमेंट मरकज़ में होती थी और सिंध में आसिफ ज़रदारी की पीपल पार्टी की गवर्नमेंट होती थी। ऐसा इख्तलाफ कभी नहीं रहा। जब वज़ीर आज़म आता था तो गवर्नर भी जाता था और वज़ीर आला भी जाता था वज़ीर आज़म का इस्तकबाल करने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ ये रवायत भी ख़त्म हो गई है। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब आता है तो वज़ीर आला सिंध को खबर ही नहीं होती। उसको तब पता चलता है कि टीवी पे स्लाइड चल रही होती है कि आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ठहर जा रहे। कहने का बस ये है कि इनको अपने नजरियाती इख्तिलाफ है जिसकी अमली तौर पे जो मुल्क के लिए काम होना चाहिए उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो PTI हो। सर नून का तो चक्कर ही नहीं है। इनको नून बेचारी तो पिछले 2.5 साल से सिवाय चोर के अलावा उसको कुछ नाम दिया ही नहीं गया। देखिए आप, अच्छा मेरी गुजारिश से सुने, मेरी बात पूरी होने। मुस्लिम लीग नून का पिछले 2.5 साल का आप रिकॉर्ड उठा के देखें तो हमें इमरान खान ने कभी इज्जत का लफ्ज नहीं दिया। वो जब भी आते हैं तो नवाज शरीफ चोर, शहबाज शरीफ चोर, मरियम को बेइज्जती का से नाम लेते हैं। शहबाज शरीफ का बेटा चोर हो गया, हसन नवाज चोर हो गया, हुसैन नवाज चोर हो गया। अगर आबे जमजम से धोए हुए हैं तो वो सिर्फ इमरान नियाज़ी है। आसिफ अब्बासी, मुझे एक गुजारिश सुने। आसिफ अब्बासी साहब, ये आज की बातें तो नहीं है कि जब ये इक़्तिदार में आए जब बातें करें। जब अपोजिशन में थे, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, वज़ीर आज़म थे नवाज शरीफ साहब, ये तो जब से कहते चले आ रहे हैं ना
عمران خان جب اپوزیشن میں، تو عمران خان کی تو اپوزیشن کی قدر ہی نہیں تھی نا، اس وقت اس کے پاس ایک سیٹ ہوتی تھی، اس کو اپوزیشن لیڈر کون بولتا تھا؟ لیکن عمران خان نے ہماری حکومت میں کبھی نواز شریف کو برا نہیں کہا، حتیٰ کہ جو ان کا جو پلاٹ ہے نا شوکت میموریل کا، شوکت خانم کا جو جس میں ہسپتال بنا ہوا ہے، یہ میرے قائد کا دیا ہوا تحفہ ہے، اور میرے قائد نے ان کو شوکت خانم بنوانے کے لیے 50 کروڑ روپے کا چیک دیا، آج بھی فیس بک پہ آپ دیکھتے ہوں گے۔ اب یہ بتائیے کہ یہ ایک تو کرونا کا مسئلہ ہے، دوسرا ہمارا فلسطین کا مسئلہ ہے، پھر کشمیر کا مسئلہ ہے، یہ اتنے بڑے مسئلے ہیں، اس کے لیے آپ سب پارٹیاں مل کے ایک ہو کے اس کے لیے کوئی عمل کریں۔ آپ کیا کہیں گے اپنی پارٹی کو، کیا آپ رائے دیں گے، آپ اس کے حوالے سے کیا مشورہ دیں گے پارٹی کو کہ سب ایک ہو جائیں اور ایک ہو کے؟ میری پارٹی جب حکومت میں تھی اس وقت بھی، اور میری پارٹی جب اپوزیشن میں اس وقت بھی، اس نے پہلے بھی پبلک کو ریلیف دیا ہے اور آج بھی ریلیف کی بات کر رہی ہے۔ میاں شہباز شریف باہر نکلے ہیں جس دن سے، اس دن سے انہیں ہمیں باقاعدہ اسپیشلی طور پہ ٹیلی فوننگ کر کے ہمارے جو سندھ کے قائدین ہیں، جو پنجاب کے قائدین ہیں، جو کے پی کے قائدین، ان کو کہا ہے کہ عید کے موقع پہ جتنے غریب لوگ ہیں ان کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھیں، ان کی مالی امداد کریں، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ فوٹو سیشن نہیں کرنا کہ لوگوں کی تدلیل ہو، بلکہ ایسا کام کریں کہ نیچے والے ہاتھ کو اوپر والے ہاتھ کا پتہ پی ڈی ایم بنائی آپ نے، پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی الگ ہو گئی، آپ الگ ہو گئے، مولانا فضل الرحمان صاحب الگ ہو گئے، آپس میں دراڑ پڑ گئی۔ تو یہ کیسی پارٹی تھی کہ جس میں 11 جماعتیں تھیں، اور 11 جماعتوں کو لے کے آپ نے پی ڈی ایم بنائی، اور پی ڈی ایم وہ کام نہیں کر سکی کہ ایک حکومت کا بال بھی بیکا ہو جاتا۔ اصل بات یہ ہے پی ڈی ایم ہماری اب بھی موجود ہے اور پی ڈی ایم ہی کام کرے گی انشاءاللہ۔ ہر پارٹی کے اپنے اپنے نظریات ہیں، پیپل پارٹی کا اپنا منشور ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا اپنا منشور ہے، مسلم لیگ نون کا اپنا منشور ہے۔ ہماری جو سربراہ ہیں پارٹی کے، وہ اپنے اپنے منشور کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ پی ڈی ایم اب بھی موجود ہے اور پی ڈی ایم ہی انشاءاللہ اس حکومت کا کلا کما کرے گی۔ پبلک کو جو ریلیف تھوڑا بہت ملتا ہے اسی پی ڈی ایم کے دباؤ کی وجہ سے ملا ہے۔ آپ لوگ کہتے تھے کہ بس کچھ دن کی بات ہے، 1 مہینے کی بات ہے، ہم حکومت گرا دیں گے، ہم حکومت گرا دیں گے۔ آج اس بات کو 6 مہینے ہو گئے، ابھی تک 6 مہینے ہو گئے، آپ کچھ نہیں کر سکے۔ اب بیانات یہ آ رہے ہیں کہ عید کے بعد ہم جلسے کریں گے، جلوس کریں گے، حکومت کو ہٹا دیں گے۔ لیکن ہم اگر دیکھتے ہیں اندرونی طور پہ، پس پردہ اگر ہم جا کے دیکھتے ہیں، تو آپ لوگوں میں اپنے خود بھی ذاتی نظریات کی بات میں نہیں کروں، نظریاتی اختلافات آپ لوگوں میں ہیں۔ جتنی اپوزیشن جماعتیں ہیں نا، ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میں برملا یہ کہتا ہوں آپ کے چینل کے تھرو کہ ان کا نظریاتی اختلافات کوئی نہیں۔ حکومت گرانے کی جہاں تک بات ہے نا، سر آپ کہہ رہے ہیں نظریاتی اختلافات نہیں ہے۔ ابھی جب پیپلز پارٹی الگ ہوئی ہے آپ سے، پی ڈی ایم سے الگ ہوئی ہے، تو وہ کس بنا پہ الگ ہوئی تھی؟ نظریاتی اختلاف نہیں تھا۔ میں آپ کو عرض کروں نا، یہ نظریاتی اختلاف نہیں ہے۔ جب یہ کہا گیا کہ پالیسی میٹر ہوتے ہیں، نواز شریف صاحب پاکستان آ جائیں، ایسا نہیں، یہ کچھ پالیسی میٹر ہوتے ہیں جن کے مطابق اس وقت کا پارٹی تو کا وہ جو ہیڈ پالیسی ہوتا میٹر ہے ہمیں بھی بتا دیں، عوام کو بھی اس بتا وقت کے دیں، مطابق ہماری فیصلہ قوم، کرتا ہے۔ پاکستانی قوم کو بھی بتا پیپل دیں۔ پارٹی، مولانا فضل الرحمان صاحب، مسلم لیگ نون اور بھی جتنی 11 پارٹیاں ہیں جن میں مختلف سربراہ پارٹیز موجود ہیں، وہ آج بھی پی ڈی ایم کی شکل میں موجود ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلدی پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ہے؟ بالکل ہے، اور انشاءاللہ رہے گی۔ یہ ایسی چھوٹی موٹی اختلافات ہوتے رہتے ہیں۔ جب شہباز شریف صاحب، ابھی پھر اجلاس بیٹھے گا آپ جی، لوگوں کا؟ شہباز شریف صاحب آصف زرداری کے ساتھ، بلاول بھٹو کے ساتھ بیٹھیں گے، نشست کریں گے انشاءاللہ۔ مجھے اپنے قائد پہ پورا بھروسہ ہے کہ ان کے اوپر یہ بہت بڑا ان کا کردار ہے کہ وہ روٹے ہوئے لوگوں کو منوا لیتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ پھر ایک ہو جائیں گے، اس میں کوئی دراڑ نہیں ہے۔ جہاں تک حکومت کی بات ہے، حکومت گرانے کی، حکومت گرانے کے لیے میاں محمد نواز شریف اور زرداری صاحب خود نہیں چاہ رہے ہیں کہ حکومت جلدی گرے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں ہم اگر ان کو بیچ میں گرا دیں گے نا، تو یہ بنیں گے مظلوم،
یہ بولیں گے بھائی ہم تو دودھ کی نہریں ڈال لیتے لیکن ہمیں ہٹایا دیا, ہمیں ٹائم نہیں پورا دیا. کیا ہم نے یہ سوچا بھائی انہوں نے 2.5 سال تو کر لیے نا چور کی چکر میں, ابھی 2.5 سال ان کو بھلے اور دے دو, آدھا مہینہ اور دے دو, آدھا سال دے دو, تاکہ یہ اپنی ساری ایفیشنسی لگا دیں. کل یہ عوام کے سامنے اپنا رونا نہ گئے کہ ہمیں ٹائم نہیں دیا گیا, ورنہ ہم تو پاکستان کو ایشیا ٹائگر. لیکن سر یہ آپ کی لڑائی میں عوام کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس قوم نے کیا کیا ہے, اس قوم نے کون سا قصور کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. ایک تو مہنگائی کا سیلاب آپ دیکھیں, دوسرا آپ لوگوں کی باتیں جب وہ سنتا ہے غریب آدمی تو وہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہے سب. اچھا میں عرض کروں, میں اپنی زندگی کو کیسے گزاروں؟ تو غریب کے لیے کیا سوچا جا رہا ہے؟ میں شرمیلا صاحب آپ کو عرض کروں کہ یہ جو پی ڈی ایم کے جو رہنما جو کچھ کر رہے ہیں نا, یہ غریب عوام کے لیے کر رہے ہیں. ورنہ آصف زرداری کے پاس اپنا گزر اوقات کرنے کے لیے بہت پیسے ہیں. میاں شہباز شریف کے پاس اور میاں نواز شریف کے پاس بھی پیسے کی کمی ماشاءاللہ نہیں ہے. فضل الرحمان صاحب بھی اپنا گزارا کر سکتے ہیں. اور بھی جو 11 جماعتیں پی ڈی ایم میں شامل ہیں ان سب کے سربراہان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ اپنی گزر اوقات کر سکتے ہیں. اگر وہ لڑائی کر رہے ہیں تو اس پاکستان کے عوام کے لیے کر رہے ہیں کہ بھائی آپ نے اس کو بہت پس لیا, 2.5 سال میں آپ نے ان کا کچمبر نکال لیا, اب مہربانی کریں ان کو جینے کا سانس لینے دیں. بھائی ہم اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے ہیں. آپ دیکھیں شہباز شریف جس دن سے نکلا ہے بلڈ کینسر کا مریض ہے, والدہ ان کی فوت ہوئی ہے, ان کی والدہ کی پہلی عید ہے, ان کی بھابھی فوت ہوئی ہے کلثوم نواز, ان کا بھائی ملک سے جلا وطن ہے, ان کے اور بہت سارے پرابلمز ہیں, لیکن انہوں نے اپنے پرابلم کو نہیں دیکھا بلکہ پاکستان کی عوام کی جنگ لڑنے کے لیے کبھی اسلام آباد, کبھی ملتان, کبھی لاہور, آج وہ شیخو پورہ گئے ہوئے تھے. تو میرا بھائی یہ ہم اپنی ذاتی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں, یہ جو محنت کر رہے ہیں, یہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, اسی پاکستانی عوام کے لیے کر رہے ہیں. جب ہماری حکومتیں تھیں نا اس وقت میں چونکہ لیبر کو ریپریزنٹ کرتا ہوں, جب ہماری حکومت تھی تو فیکٹریاں لگی ہیں, آج فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. کون سی فیکٹریاں لگی؟ پاکستان اسٹیل مل آپ کے دور میں بند ہو گیا. پاکستان اسٹیل مل ہمارے دور میں پی آئی اے تباہ ہو گیا, ہمارے دور میں خسارے میں آ رہی تھی. تو عمران صاحب اور یہ جو ان کے اسد عمر صاحب ہیں یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم نے پاکستان اسٹیل کو چلایا نہیں تو ہمیں چوک پہ لٹکا دینا. آج میں ان کو بولتا ہوں غیرت آپ کی کدھر ہے بھائی, لٹک جاؤ نا خود. آپ تو آج اسٹیل مل سے 5400 آدمی کو نکال دیا آپ نے. اچھا پی اے ہمارے دور میں آپ کہہ رہے تھے اللہ مشاہد اللہ خان کو جنت میں جگہ دے, یہ کہہ رہے تھے کہ مشاہد اللہ خان کے 4 بھائی ہیں وہ سارے لوٹ کے کھا گئے. اچھا مشاہد اللہ تو اللہ کا پیارا ہو گیا, اس کے بھائی آج بھی پی اے میں موجود ہیں. اگر اسٹیل مل آج ہوتا تو آکسیجن کی ہمارے پاس کمی نہیں ہوتی. ابھی یہ ڈر لگ رہا ہے اللہ نہ کرے انڈیا جیسا یہاں حالات ہو گئے, اللہ نہ کرے اگر انڈیا جیسے ہو گئے تو ہمارے یہاں آکسیجن بھی نہیں ہوگی, جگہ بھی نہیں ہوگی. میرا بھائی ہمارے دور میں تو اسٹیل مل چل رہی تھی, انہوں نے آ کے اس کو بالکل تالا لگا دیا. ہمارے دور میں تو پھر بھی ہلکی پھلکی چل رہی تھی, انہوں نے آ کے بند کر دیا. اچھا ان کے پاس کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے, چلانے والا کوئی بندہ نہیں ہے. میں حیران ہوں کہ جس کے وزیر اعظم آصف صاحب جب اسٹیل مل کو بند کیا وہ تو ہمیشہ خسارے میں جا رہا ہے. جب دیکھیں اتنا لاس ہو گیا, اتنا نقصان ہو گیا, اتنے کروڑ ضائع ہو گئے, تو یہ اور پھر تنخواہیں جا رہی ہیں, تو اس لیے بھی تو ایک اقدام اٹھایا گیا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ہمارے دور میں جنرل افضل صاحب موجود تھے, انہوں نے اسٹیل مل چلائی. جنرل عبد القیوم آئے, سینیٹر جو میں ہمارے جنرل عبد القیوم صاحب نے اسٹیل مل کو چلا کے دکھایا آپ کو. ہمارے دور میں اسٹیل مل بند نہیں ہوئی. زرداری صاحب کے دور میں اسٹیل مل بند ہوئی, ہمارے دور میں بند نہیں ہوئی. اب آتے ہیں بات اس پہ کہ اس وقت چلو ہلکی پھلکی پروڈکشن تو دے رہی تھی, یہ تو جب سے آئے ہیں اللہ ان کو ہدایت کے راستے لگائے, جب سے ہی آئے انہوں نے تو تالا بندی شروع کر دی. بھائی 5400 آدمی انہوں نے پہلی کھیپ نے نکالا ہے. مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ جہانگیر ترین صاحب سے ملاقات کرنا چاہ رہی تھی, اور یہ تھا کہ جہانگیر ترین صاحب کی طرف جو 30-40 ایم پی اے ایم این اے ہیں وہ بھی ہماری طرف آ جائیں گے. آصف شرمیلا صاحب یہ ڈس انفارمیشن ہے.
जब जहांगीर तरीन साहब की और हुकूमत की नाराज़गी की खबरें मीडिया पे आई तो हमारे पंजाब के सदर राणा सनाउल्लाह साहब से मीडिया ने पूछा कि सुनने में आया है कि जहांगीर तरीन आपकी पार्टी में शामिल है। तो राणा सनाउल्लाह ने ऐलान ये कहा, मीडिया में ये बात रिकॉर्ड पे मौजूद है कि अगर जहांगीर तरीन पार्टी में आने चाहेगा तो हम पहले पार्टी की मरकजी कौंसिल का इजलास बुलाएंगे और सारे लोगों की मशावरत करने के बाद हम ये फैसला करेंगे कि हमें जहांगीर तरीन को लेना चाहिए या नहीं। अगर हमारे दिल में खोट होती ना तो हम चोर दरवाजे से जहांगीर तरीन के साथ मुलाकात कर लेते। और ये हुकूमत टोटल 6 वोटों की है, जहांगीर तरीन के बाद तो बहुत बड़ी अक्सरियत है। 6 वोट हमें मिल जाते तो हम इनकी हुकूमत खत्म कर लेते। और आज भी हमारे पास 6 वोट मौजूद हैं, लेकिन मेरे कायद ने मना किया है कि इनको चलने दो ताकि ये जो मजलूम बन के कल हमें पेश होंगे ना, उनसे हमारा छुटकारा हो जाए पक्का। अच्छा, आखिर में मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगा कि कल इमरान खान या उनकी पार्टी के कुछ लोग अगर आपसे मुज़ाकरात करना चाहें और आपसे कोई सेटअप करना चाहें तो क्या आप एग्री होंगे? पहली बात यह है आसिफ शर्मिला साहब कि मैं इस वक्त इस पोस्ट में नहीं हूँ कि ये मैं फैसला दे सकूं कि इमरान खान के साथ हमारी पार्टी पैचअप करेगी या नहीं। लेकिन मुझे अपने कायदीन पे ये पूरा भरोसा है कि अगर मुल्क की सलामती का कोई मामला होगा, अफवाज पाकिस्तान के मामले में कुछ मामलात होंगे, अगर पाकिस्तान की आवाम की सहूलियात का कोई मसला होगा तो हमारी पार्टी कभी इन लोगों के खिलाफ नहीं जाएगी, बल्कि इनके साथ पैचअप में आ सकती है। मैं अपने कायदीन से ये उम्मीद भी रखता हूँ और यकीन भी है, क्योंकि हमारे कायदीन दिल में बुग़्ज़ नहीं रखते, वो साफ दिल लोग हैं और इंशाअल्लाह पाकिस्तानी आवाम के लिए उन्होंने पहले भी काम किया, जिंदाबाद भी। आसिफ अब्बासी साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप वीनस चैनल में तशरीफ़ लाए और आपने खुल के गुफ्तगू की है। नाज़रीन, हम खुद ये चाहते हैं, बल्कि हमारी पूरी पाकिस्तानी कौम ये चाहती है कि जितने भी सियासी लोग हैं वो आपस में मिल जाएं और मिल के इस मुल्क के लिए, इस आवाम के लिए कुछ अच्छा काम करें। इंशाअल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी। देखते रहिएगा आप लोग हमारा प्रोग्राम इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़ नासिर।